بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے منتخب کلمات، حکمتیں اور نصیحتیں از امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ۔ کتاب کے ناشر مسلسل تنظیم و نشر و اثار امام خمینی بین الاقوامی امور۔ کلمات قصار بزبان اردو۔ فہرست: سخن دل، صفحہ نمبر 7، پہلا حصہ، پہلی فصل، معرفت و عبودیت یعنی علم و آگاہی، صفحہ نمبر 13، انبیاء الہی، صفحہ نمبر 17، دین اسلام، صفحہ نمبر 19، اسلام کی حفاظت، صفحہ نمبر 24، تبلیغ اسلام، صفحہ نمبر 26، اسلام طلبی، صفحہ نمبر 27، اسلام اور ہمارا عمل، صفحہ نمبر 30، قرآن، صفحہ نمبر 33، تشیع، صفحہ نمبر 35، معصومین علیہم السلام، صفحہ نمبر 37، معاد اور قیامت، صفحہ نمبر 38۔ دوسری فصل، ذمہ داری نبھانا، صفحہ نمبر 40، نماز، صفحہ نمبر 41، دعا اور راز و نیاز، صفحہ نمبر 42، مسجد، صفحہ نمبر 42، حج، صفحہ نمبر 43، محرم اور عاشورہ، صفحہ نمبر 46، شہید اور شہادت، صفحہ نمبر 48۔ تیسری فصل، خود سازی اور جہاد بالنفس، صفحہ نمبر 54، ایمان اور معنوی اقدار، صفحہ نمبر 56، تقوی برتری کا معیار ہے، صفحہ نمبر 58، اخلاص، صفحہ نمبر 59، پسندیدہ اخلاق، صفحہ نمبر 60، خود اعتمادی، صفحہ نمبر 60، قناعت اور سادگی کے ساتھ جینا، صفحہ نمبر 61، توبہ، صفحہ نمبر 61۔ چوتھی فصل، حب نفس اور نفسانی خواہشات، صفحہ نمبر 63، حب دنیا اور حویث اقتدار، صفحہ نمبر 64، خود پسندی اور خود غرضی، صفحہ نمبر 66، دوسروں کا عیب تلاش کرنا، صفحہ نمبر 68، غفلت، صفحہ نمبر 68، یاس و نا امیدی، صفحہ نمبر 68، سماجی انحرافات اور برائیاں، صفحہ نمبر 69 یعنی 69، نیکی کی ہدایت کرنا اور برائی سے روکنا، صفحہ نمبر 69، نفاق اور منافقین، صفحہ نمبر 70، توضیحات، صفحہ نمبر 72۔ دوسرا حصہ، پہلی فصل، اللہ کے لیے قیام، صفحہ نمبر 83، قیام کی دعوت، صفحہ نمبر 84، مستضعفین اٹھ کھڑے ہوں، صفحہ نمبر 85، ظلم کے خلاف لڑنا اور ظلم سہنا، صفحہ نمبر 87۔ دوسری فصل، انقلاب اسلامی، صفحہ نمبر 88، کامیابی اور اس کے اسباب، صفحہ نمبر 91، ایام اللہ، صفحہ نمبر 94، اتحاد و بھائی چارہ، صفحہ نمبر 96، اختلاف و تفرقہ، صفحہ نمبر 100، آزادی، صفحہ نمبر 102، غیر وابستہ اور خود مختاری، صفحہ نمبر 103۔ تیسری فصل، اسلامی حکومت، صفحہ نمبر 108، ولایت فقیہ، صفحہ نمبر 109، عوام کا کردار اور مقام، صفحہ نمبر 110، عوام کی میدان عمل میں موجودگی، صفحہ نمبر 112، ملت بزرگ، صفحہ نمبر 113، اسلامی نظام کی حفاظت اور بقائے تحریک، صفحہ نمبر 114، قوم پرستی، صفحہ نمبر 116، پارٹیاں اور پارٹی بازی، صفحہ نمبر 117۔ چوتھی فصل، نظم و قانون، صفحہ نمبر 119، شورائے نگہبان، صفحہ نمبر 120، انتخابات اور پارلیمنٹ، صفحہ نمبر 121، عدلیہ اور قضاوت، صفحہ نمبر 126، حکومت اور حکام، صفحہ نمبر 127۔ پانچویں فصل، خارجہ پالیسی، صفحہ نمبر 131، وزارت خارجہ اور سفارت خانے، صفحہ نمبر 133، مسلمان ملکوں کی حکومتیں، صفحہ نمبر 134،
بیت المقدس اور فلسطین صفحہ نمبر 134، بیت بیت المقدس کی غاصب حکومت اسرائیل صفحہ نمبر 136، جنوبی افریقہ صفحہ نمبر 138، مستکبرین اور سپر طاقتیں صفحہ نمبر 139، حکومت امریکہ کی ماہیت صفحہ نمبر 141، امریکہ سے پیکار صفحہ نمبر 142، امریکہ کے ساتھ تعلقات صفحہ نمبر 144، مغرب اور مغرب پسندی صفحہ نمبر 144، مشرق زمین صفحہ نمبر 145، کمیونزم صفحہ نمبر 145، بین الاقوامی تنظیمیں اور انسانی حقوق صفحہ نمبر 146، چھٹی فصل جنگ اور دفاع صفحہ نمبر 147، ایران پر عراق کی مسلط کردہ جنگ صفحہ نمبر 149، مسلم طاقتیں الف روابط و ضوابط صفحہ نمبر 150، بے بسیج رضاکار فوج صفحہ نمبر 151، جیم سپاہی پاسداران صفحہ نمبر 152، دال فوج صفحہ نمبر 153، جہاد سا زندگی صفحہ نمبر 154، توضیحات صفحہ نمبر 155۔ تیسرا حصہ پہلی فصل انسان شناسی صفحہ نمبر 161، تہذیب و تمدن صفحہ نمبر 162، تاریخ صفحہ نمبر 164، تبلیغات صفحہ نمبر 164، ذرائع ابلاغ صفحہ نمبر 165، قلم کی ریاست ذمہ داریاں صفحہ نمبر 168، ہنر صفحہ نمبر 168 ورزش صفحہ نمبر 168، دوسری فصل تعلیم و تربیت صفحہ نمبر 170، علم و عالم صفحہ نمبر 172، دینی مدارس اور علماء کا مقام صفحہ نمبر 174، شہر قم صفحہ نمبر 178، علماء کی ذمہ داریاں صفحہ نمبر 178، روایتی فقہ اور اجتہاد جواہری صفحہ نمبر 182، قدامت پسند اور علماء نما صفحہ نمبر 182، دانشگاہ اور دانشگاہ والے صفحہ نمبر 183، حوزے اور دانشگاہ کا رشتہ صفحہ نمبر 186، استاد صفحہ نمبر 187، تعلیم بالغان صفحہ نمبر 188، اسلامی انجمنیں صفحہ نمبر 189 یعنی 189، تیسری فصل معاشرے میں عورت کا کردار صفحہ نمبر 191، خواتین کے حقوق صفحہ نمبر 193، یوم خواتین صفحہ نمبر 195، ماں کا مقام و منزلت صفحہ نمبر 195، یاران انقلاب صفحہ نمبر 196، جوان اور نوجوان صفحہ نمبر 199، چوتھی فصل سماجی انصاف صفحہ نمبر 202، مستضعفین اور محرومین کی حمایت صفحہ نمبر 202، محل نشین اور جھوپڑی نشین صفحہ نمبر 203، محنت اور محنت کش صفحہ نمبر 205، کھیتی باڑی صفحہ نمبر 205، بازار اور سرمایہ صفحہ نمبر 206، ماہرین کی وطن واپسی صفحہ نمبر 206، توضیحات صفحہ نمبر 207۔ چوتھا حصہ مجھے خدمت گزار کہیں، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر 213۔ کتاب کے کل صفحات کی تعداد ہے 255۔ اب ہم کتاب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ کتاب کا پارٹ 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سخن دل، لب کوثر پہ ہوں اے دوست مگر پیاسا ہوں، تجھ کو پا کر بھی تیرے ہجر میں بےتاب ہوں میں۔ یہ مجموعہ جو آپ کے ہاتھوں میں ہے اس صدی کے بے مثال شخصیت حضرت امام خمینی کی کوثر و سلسبیل کے مانند ہمیشہ جاری اور رواں دواں تحریروں اور تقریروں سے منتخب شدہ ہے، جو راہ سیر و سلوک کے تشنہ کاموں کے لیے اصل مصفا
سوختہ جان، اشاک کے لیے جرائے آب حیات اور اس کے الہی انقلاب کے راستے پر گام فرسائی کرنے والوں کے لیے چراغ راہ ہے۔ منتخب کلمات، حکمتیں اور نصیحتیں اس عظیم شخصیت کی تحریروں اور تقریروں سے منتخب اور ماخوذ ہیں، جس نے دوسروں سے پہلے بذات خود میدان عمل میں اپنے مقصد و مرام کی حقانیت کی گواہی دی۔ تمام وہ حضرات جو روح اللہ کی تحریک کے آغاز سے آسمان عروج تک پہنچنے کے شاہد رہے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے اس کے محضر ملکوتی میں پلکیں بچھائی ہیں، گواہ ہیں کہ اس کی زبان سے کوئی کلمہ اور قلم سے کوئی مطلب ایسا نہیں نکلا جس پر وہ سختی سے عامل و متقد نہ رہا ہو۔ امام خمینی، جنہوں نے فلسفے کے غموض، عرفان و سلوک کے رموز، فقہ و اصول کے برکات اور دوسرے اسلامی معارف و علوم کو عالی سطحوں تک جوانی ہی میں حاصل کر لیا تھا، جن کی زندگی کے گراں قدر آثار کے کچھ لمحات نے مصباح الہدایہ، سر الصلاۃ، آداب الصلاۃ، شرح چہل حدیث اور ان کے علاوہ دسیوں فقہی و اصولی اور اخلاقی کتابیں۔ حاشیہ نمبر 1۔ حضرت امام خمینی نے مذکورہ کتب کے علاوہ متعدد کتابیں اور مقالات فقہ، فلسفہ، عرفان اور اخلاق کے موضوع پر تالیف فرمائی ہیں۔ ان کے عرفانی اشعار دیوان امام کے نام سے موسوعہ تنظیم و نشر آثار امام خمینی کی طرف سے منظر عام پر آ چکے ہیں۔ آپ کی 1026 سے زیادہ تقریریں، 319 پیغامات، 203 خطوط، 118 انٹرویوز اور 197 حکم نامے بھی بطور یادگار موجود ہیں۔ ان میں سے بعض آثار صحیفہ امام 22 جلد اور کوثر 4 جلد کی صورت میں چھپ چکے ہیں۔ کتاب کی طرف دوبارہ رجوع کرتے ہیں۔ بطور یادگار چھوڑی ہیں۔ امت کے سامنے سخن ریزی اور تقریر کرتے وقت قرآن و سنت کی روش پر عمل کرتے تھے۔ آپ کا کلام عوام کے معیار کے مطابق اور صدق و صفا اور سادگی سے بھرپور ہوا کرتا تھا۔ حقیقت میں امام خمینی کے عمیق کلام و پیام کی اس تاثیر کا راز اسی معنی میں پوشیدہ ہے جو ایک اشارے سے فطرتوں کو آواز دے کر انسان کے ہر متلاطم سمندر کو تمام خطروں کے تمام بند توڑنے پر آمادہ کر لیتے تھے۔ خدا کا شکر ہے کہ اس روح بلند کے عروج ملکوتی کے 4 سال گزر جانے کے بعد۔ حاشیہ نمبر 2۔ امام خمینی نے 13 خرداد 1367 ہجری شمسی بمطابق 28 شوال مکرم 1409 ہجری قمری بمطابق 3 جون سن 1989 3 جون 1989 رات کے وقت اس دنیا سے رحلت فرمائی اور ملکوت اعلیٰ سے جا ملے۔ عروج ملکوتی کے 4 سال گزرنے کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اعلیٰ و عرفہ مقاصد تمام اسلامی ممالک میں اسلام کے شہدائیوں کے لیے حرکت و انقلاب کا سرچشمہ بنے ہوئے ہیں، اور اسلام پسندی کی سرکش موجیں ایک ناقابل انکار حقیقت بن کر سر ابھار رہی ہیں۔ ایسی زندہ حقیقت جس نے رہبران کفر کو لرزہ براندام کر رکھا ہے اور بڑی عاجزی کے ساتھ اس کا اعتراف کر رہے ہیں۔ والحمدللہ۔ یہ لیجئے اس امام مجاہدین، مقتدائے عارفین اور اس قائد کی رحلت کی 4تھی برسی کے موقع پر، جس کے مبارک ہاتھ حقانیت و ولایت اور عطوفیت امامت کی علامت کے طور پر بلند ہو کر ہمارے ہجیان سے لبریز جذبات کا جواب دیتے تھے اور اپنے دل نشین اور خدائی کلام کے ذریعے مشکلوں کو آسان، درد و غم کو قابل برداشت اور دلوں کو مطمئن کرتے تھے، اور پائیداری کے ساتھ راہ خدا پر چلتے رہنے کی تلقین کرتے تھے۔ کتاب حاضر کو اس کے راستے پر چلنے والوں کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے افکار و ہدایات کے دوبارہ مطالعے سے اس کے فراق کا غم اور ہجر کا سوز و رنج کچھ کم ہو جائے، اس کے معارف کے چشمے زلال سے زیادہ راہ جمع کریں، اور جو اس نے سکھایا ہے
اس پر عمل کر کے راہ انقلاب کو جاری رکھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ اس مجموعے میں درج کلمات کو امام خمینی کے تالیفات اور تقریرات سے منتخب کر کے مختلف موضوعات کے تحت 4 حصوں میں بانٹ دیا گیا ہے۔ مؤسسہ تنظیم و نشر آثار امام خمینی بین الاقوامی امور۔ پہلا حصہ، پہلی فصل، معرفت و عبودیت یعنی علم و آگاہی۔ معرفت و عبودیت، پوائنٹ نمبر 1، ماں سوائے حق تعالیٰ کوئی نور نہیں، سب ظلمت ہی ظلمت ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2، ہمارا وجود خدا سے ہے، سارا جہاں خدا سے ہے، خدا کا جلوہ ہے اور اسی کی جانب لوٹ کر جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 3، انبیاء کرام کا تمام تر مقصد ساری کائنات کو ایک کلمے کی طرف موڑ دینا رہا، اور وہ کلمہ ہے معرفت اللہ۔ پوائنٹ نمبر 4، وحی کا اصلی مقصد انسان پر معرفت کے دریچے کھولنا تھا۔ پوائنٹ نمبر 5، اولیاء کی زیادہ تر گریہ وزاری اپنے محبوب اور اس کی کرامت سے جدائی اور فراق کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 6، انبیاء و اولیاء خدا کو تمام کمالات غیر خدا سے منہ موڑ کر صرف اسی کا ہو جانے کی وجہ سے حاصل ہوئے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 7، جو چیز انسان کو خدا کے حضور شرفیاب کرتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان غیر اللہ سے رشتہ توڑے، اور ایسا کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ پوائنٹ نمبر 8، اپنے آپ کو الوہیت، نبوت اور قرآن کریم کے بحر بیکران سے متصل کیجیے۔ پوائنٹ نمبر 9، یاد رکھیے کہ خدائے متعال کی ظاہری اور باطنی نعمتوں کا شکر بجا لانا عبودیت و بندگی کی لازمی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ بقدر امکان اس کو بجا لائے، اگرچہ مخلوقات میں کوئی بھی حق تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ پوائنٹ نمبر 10، بالکل واضح ہے کہ حق تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس اور ثنا اس کے مقام مقدس اور صفات جلال و جمال کے علم اور معرفت پر موقوف ہے۔ علم و معرفت کے بغیر یہ چیز ممکن نہیں۔ پوائنٹ نمبر 11، عبودیت کے آداب میں سے ہے کہ قدرت حق کے سوا کسی قدرت کے سامنے تسلیم نہ ہو، اور خدا اور اس کے اولیاء کے علاوہ کسی کی حمد و ثنا نہ کرے۔ پوائنٹ نمبر 12، حقیقی تمجید غیر خدا کی ہو ہی نہیں سکتی۔ حتیٰ آپ کسی پھول کی تعریف کریں یا سیب کی خوبیاں گنوائیں تو یہ بھی خدا کی تمجید ہے۔ پوائنٹ نمبر 13، اگر آپ کے کام سرچشمہ الوہیت سے ہٹ کر ہوں اور آپ اسلامی وحدت کے حصار سے نکل جائیں تو مطمئن رہیے کہ رسوا ہو جائیں گے۔ پوائنٹ نمبر 14، اگر آپ کے مقاصد الہی ہوں تو اس کے ساتھ مادی مقاصد بھی حاصل ہوں گے، لیکن اس صورت میں وہی مادی مقاصد بھی الہی مقاصد ہو جائیں گے۔ پوائنٹ نمبر 15، کسی کام کے خدائی یا شیطانی ہونے کی تشخیص کا معیار یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ٹٹولنے کے بعد مطمئن ہو جائے کہ کام وہی ہوا ہے جو وہ چاہتا تھا، چاہے اس کام کو کسی اور نے ہی انجام دیا ہو۔ پوائنٹ نمبر 16، خدا کی طرف توجہ اس کی طرف ہجرت کے جو سب سے بڑی ہجرت ہے، اور اپنے نفس سے، حق اور دنیا سے عالم غیب کی طرف ہجرت نے آپ کو تقویت پہنچائی ہے۔ پوائنٹ نمبر 17، خدا کی ذات پر بھروسے کے بعد اپنی طاقت پر بھروسہ رکھیے کہ جس کا سرچشمہ وہی ہے۔ پوائنٹ نمبر 18، میں آپ سے کہتا ہوں کہ خدا کے علاوہ کسی سے نہ ڈریے اور خدا تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی سے امید نہ رکھیے۔ پوائنٹ نمبر 19، غیر خدا کی طرف توجہ انسان کو ظلمانی اور نورانی حجابوں میں محصور کر دیتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 20، حق سے غفلت دل کی کدورت بڑھاتی ہے، نفس و شیطان کو انسان پر حاوی کرتی ہے، برائیوں کو روز افزوں کرتی ہے، اور خدا کا ذکر اور اس کی یاد دل کو صفا بخشتی ہے، آئینہ دل کو جلا دے کر اس کو محبوب کی جلوہ گاہ بناتی ہے، روح کی تطہیر کر کے اسے خالص کرتی ہے اور انسان کو قید نفس سے چھٹکارا دلاتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 21، آگاہ ہو جاؤ کہ کوئی آگ غضب الہی کی آگ سے زیادہ دردناک نہیں۔
پوائنٹ نمبر 22، جس طرح اپنے آپ کو بچانا اور خود کو تاریکیوں سے نور میں لے آنا ہماری ذمہ داری ہے، اسی طرح دوسروں کو اس کی ترغیب دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ پوائنٹ نمبر 23، ہمیں چاہیے کہ دوسروں کو بلائیں مگر نہ اپنی طرف اور نہ دنیا کی طرف، بلکہ خدا کی طرف ہدایت کریں۔ پوائنٹ نمبر 24، درس صرف خدا کے لیے پڑھیے۔ پوائنٹ نمبر 25، اگر انسان کی تگ و دو خدا کے لیے نہ ہو بلکہ نفس کی امنگوں کے لیے ہو تو وہ پائے تکمیل کو نہیں پہنچتی اور آخر کار اس کی کوشش رائگاں جائیں گی۔ جو چیز خدا کے لیے نہ ہو وہ پائیدار نہیں ہو سکتی۔ پوائنٹ نمبر 26، خدا ہے اس سے غافل نہ ہوئی ہے، خدا حاضر و ناظر ہے، ہم سب اس کی نگرانی میں ہیں۔ پوائنٹ نمبر 27، اپنے مقصد کو الہی مقصد بنائیے، خدا کے لیے قدم بڑھائیے۔ پوائنٹ نمبر 28، تمام عالم محضر خدا ہے، جو کچھ ہوتا ہے اس کے سامنے ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 29، ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ کے کام خدا کے سامنے ہوتے ہیں، تمام افعال، آنکھیں کھلتی اور بند ہوتی ہیں خدا کے سامنے، زبانیں تکلم کرتی خدا کے حضور میں، ہاتھ کام کرتے ہیں خدا کے محضر میں، اور کل ہمیں جواب دینا ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 30، ہم سب کے سب خدا کے حضور میں ہیں اور سب کو مرنا ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 31، اپنے دل و دماغ کو باور کرائیے کہ آپ کسی بھی کام کے انجام دیتے وقت خدا کے سامنے ہوتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 32، اپنے حجابوں میں محصور اور الٹے دلوں کو بتا دیجئے کہ پورا عالم اعلیٰ علین سے لے کر اسفل السافلین تک حق تعالیٰ کا جلوہ ہے اور اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ پوائنٹ نمبر 33، خدا کی نعمتیں اس کے بندوں کے لیے آزمائش ہیں۔ پوائنٹ نمبر 34، جو چیز انسان کو اضطرابی کیفیت سے نکالتی ہے وہ خدا کی یاد ہے۔ پوائنٹ نمبر 35، خدا سے لو لگاؤ تاکہ دل تمہاری طرف جھک جائیں۔ پوائنٹ نمبر 36، عمل کی ظاہری صورت معیار نہیں ہوتی، جو چیز معیار ہوا کرتی ہے وہ ہے عمل کی نیت۔ پوائنٹ نمبر 37، دنیا میں کوئی مکلف ایسا نہیں جو خدا کی آزمائش اور اس کے امتحان کے دائرے میں نہ آتا ہو۔ پوائنٹ نمبر 38، جو شخص جس مقام و مرتبے پر فائز ہے وہی مقام و مرتبہ اس کا امتحان ہے۔ پوائنٹ نمبر 39، اسلام میں شخصیتیں معیار نہیں، خدا کی خوشنودی معیار ہے۔ ہم شخصیتوں کو حق کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں، نہ کہ حق کو شخصیتوں کے ذریعے۔ معیار حق و حقیقت ہے۔ پوائنٹ نمبر 40، ہمیں چاہیے کہ الہی معیار کو ہر چیز کا معیار قرار دیں۔ پوائنٹ نمبر 41، ملت بیدار ہو جائے، حکومت بیدار ہو جائے، آپ سب آنکھیں کھولیں، سب خدا کے حضور میں ہیں، کل سب کو حساب دینا ہوگا، شہیدوں کے خون کو نظر انداز کر کے نہ گزریے اور مقام و مرتبے کی خاطر آپس میں نہ لڑیے۔ پوائنٹ نمبر 42، دنیا محضر خدا ہے، خدا کے حضور میں رہ کر گناہ نہ کیجیے، خدا کے سامنے فانی اور باطل چیزوں پر آپس میں نہ جھگڑیے، خدا کے لیے کام کیجیے اور خدا کی خاطر آگے بڑھیے۔ پوائنٹ نمبر 43، اس وقت ہم سب کو امتحان کی منزل میں لا کھڑا کر دیا گیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 44، اسلام انسان کے لیے ممکن ہے کہ کسی چیز کو سب سے چھپا رکھے، لیکن ہماری ہر چیز خدا کے ہاں محفوظ رہتی ہے اور ہمارے اعمال ہمیں لوٹا دیے جائیں گے۔ پوائنٹ نمبر 45، خدا پر بھروسہ کیجیے اور خدا پر بھروسہ کرنا انشاءاللہ تمام مشکلات کو حل کر دے گا۔ پوائنٹ نمبر 46، تمام ذمہ داریاں خدا کا لطف ہیں لیکن ہم انہیں تکلیف سمجھتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 47، ہمیں چاہیے کہ بندہ بنے رہیں اور ہر چیز کو خدا کی طرف سے جانیں۔ پوائنٹ نمبر 48، خدا تبارک و تعالیٰ نے جملہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور جو چیزیں اس نے عطا کی ہیں ہمیں چاہیے کہ اس کی راہ میں صرف کریں۔ پوائنٹ نمبر 49، ہم سب خدا کی طرف سے ہیں اور ہمیں چاہیے کہ اس کی اطاعت میں رہیں۔ پوائنٹ نمبر 50، جو چیز مشکل کو آسان بناتی ہے وہ یہ ہے کہ تمام انسانوں کو موت سے ہم آغوش ہونا ہے، ہم سب کو مرنا ہے، کتنا اچھا ہوگا کہ خدا کی راہ میں قربان ہو جائیں۔ معرفت و عبودیت کے سلسلے کا آخری پوائنٹ نمبر 51،
ہمارے آپ کے اور سب کے پاس جو کچھ ہے خدا کی طرف سے ہے، اور جس قدر بھی ہم میں طاقت ہے ہمیں چاہیے کہ خدا کی راہ میں استعمال کریں۔ موضوع نمبر 2، انبیاء الہی۔ پوائنٹ نمبر 1، انبیاء انسان کی پوشیدہ صلاحیتوں کو ظاہر کرنے اور اسے حقیقت میں انسان بنانے کے لیے آئے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2، انبیاء کرام کی تمام تر کوشش یہ رہی ہے کہ انسان کو سیدھے راستے کی طرف بلائیں اور اس پر گامزن کریں۔ پوائنٹ نمبر 3، بعثت کا مقصد یہ کہ لوگوں کے اخلاق و عادات، ان کے نفوس، ان کی ارواح و اجسام، ان تمام چیزوں کو تاریکیوں سے نجات دلائے، تاریکیوں کو مکمل طور پر برطرف کرے اور اس کی جگہ نور کو متجلی کرے۔ پوائنٹ نمبر 4، انبیاء کرام لوگوں کو تاریکیوں سے نور کی طرف بلانے کے لیے آئے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 5، بعثت نے دنیا میں علم و عرفان کے مقابلے میں انقلاب برپا کر دیا، اور ان یونانی خشک فلسفوں کو جو یونانیوں کی ایجاد تھے اور ایک حیثیت رکھتے تھے اور رکھتے ہیں ارباب شہود کے لیے، عرفان واقعی اور شہود حقیقی میں بدل دیا۔ پوائنٹ نمبر 6، جو چیز انبیاء کرام کے مد نظر تھی وہ یہ تھی کہ ہر چیز کو خدائی بنائیں، دنیا کے ہر گوشے اور انسان کے تمام پہلوؤں کو جو عالم کا خلاصہ اور نچوڑ ہے الہی روپ دیں۔ پوائنٹ نمبر 7، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک کی برکت ایسی ہے کہ پورے عالم میں ابتدائی خلقت سے آخر تک ایسی بابرکت شخصیت نہ دنیا میں آئی ہے اور نہ آئے گی۔ پوائنٹ نمبر 8، ذل اللہ پیغمبر اعظم ہے جن کے پاس ان کا کچھ نہیں، جو کچھ ہے وہی ہے۔ پوائنٹ نمبر 9، روح اللہ اور خدا کے عظیم الشان پیغمبر حضرت عیسیٰ بن مریم پر خداوند متعال کا درود و سلام، جنہوں نے مردوں کو زندہ اور سوئے ہوئوں کو بیدار کر دیا۔ ان کی مادر عظیم الشان مریم عذرا صدیقہ حرا پر خدا کی رحمتیں اور اس کا سلام، جنہوں نے تشنگان رحمت الہی کو ایسا فرزند پیش کیا۔ پوائنٹ نمبر 10، خدا کی خوشنودی اور حضرت مسیح علیہ السلام کے حکم کی پیروی کی خاطر اے پادریوں، ایک باہری اپنے کلیساؤں کے نقارے کو مظلوم ایرانیوں کے حق میں اور ستم گروں کی سرزنش کے لیے بجا دو۔ پوائنٹ نمبر 11، انبیاء خدا کا بنیادی کام یہ تھا کہ جتنا ممکن ہو حب نفس کو دبائیں اور اس سرکش نفس کو لگام دیں۔ پوائنٹ نمبر 12، ہم معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں، پیغمبروں کے پیرو ہیں جو معاشرے کی اصلاح اور اسے سعادت مند اور خوشبختی سے ہمکنار کرنے کی خاطر آئے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 13، اگر تمام انبیاء کرام ایک مقام پر اکٹھے ہو جائیں تو آپس میں کبھی اختلاف نہیں کریں گے۔ پوائنٹ نمبر 14، اگر سارے نبی ایک ہی زمانے میں ہوتے تو ان میں کوئی اختلاف نہ ہوتا۔ پوائنٹ نمبر 15، انبیاء کرام کا دستور یہ رہا ہے کہ کسی وقت بھی تلوار ہاتھ میں نہ لیں مگر ان لوگوں کے خلاف جن کا علاج صرف شمشیر ہو اور وہ معاشرے میں فساد پھیلا رہے ہوں۔ پوائنٹ نمبر 16، انبیاء کرام کی منطق کفار اور انسانیت کے دشمنوں پر سختی کرنا اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رافت و مہربانی سے پیش آنا تھی، جبکہ سختی بھی رحمت تھی۔ پوائنٹ نمبر 17، انبیاء کرام کفار و منافقین کو دیکھ کر دکھی ہوتے تھے کہ وہ کیوں ایسے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 18، انبیاء کرام نے مبعوث ہونے کے بعد سب سے پہلے با اقتدار لوگوں سے مقابلہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے مقابلہ کیا۔ اونچے طبقے کے لوگ مقابلہ کیے جانے اور ہدایت پانے کے لیے زیادہ سزاوار ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ انبیاء الہی کے بارے میں امام کے جو اقوال تھے وہ ختم ہو گئے۔ اب کتاب کا اگلا حصہ دوسرے پارٹ میں پڑھیں گے۔